اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل ابو بکر۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھ کر پوچھا، آج کس نے روزہ رکھا؟ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، میرا تو معاملہ یہ ہے کہ میں نے رات روزہ نہ رکھنے کا ارادہ کیا اور اب میں روزے سے نہیں ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، رات میں نے روزہ رکھنے کی نیت کی اور اب میں روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا، آج کس نے بیمار کی عیادت کی؟ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے بھی نماز پڑھی ہے اور اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں تو بیمار پرسی کیسے کرتے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے پتہ چلا کہ بھائی عبد الرحمن بن عوف بیمار ہیں تو میں راستے میں ادھر سے گزرتا ہوا عیادت کر کے مسجد آ گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، آج کس نے صدقہ کیا؟ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے ساتھ تھے، صدقہ کیسے کرتے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، میں مسجد آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سائل کچھ مانگ رہا تھا۔ عبد الرحمن کے لڑکے کے پاس روٹی کا ٹکڑا تھا تو وہ میں نے لے کر سائل کو دے دیا۔ رسول اللہ نے 2 مرتبہ حضرت ابو بکر سے فرمایا، تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ حضرت عمر نے یہ بات سنی تو لمبی آہ بھری۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا اور کوئی ایسی بات کہی جس سے وہ خوش ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے، اسے جنت کے دروازوں سے آواز دی جاتی ہے کہ اللہ کے بندے، یہ خیر بھلائی ہے۔ جو نمازی ہوتا ہے، اسے نماز والے دروازے سے پکارا جاتا ہے۔ جو مجاہد ہوتا ہے، اسے جہاد والے دروازے سے آواز دی جاتی ہے۔ جو روزے دار ہوتا ہے، اسے باب ریان سے بلایا جاتا ہے۔ جو صدقات اور خیرات دینے والا ہوتا ہے، اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا، یا رسول اللہ، کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، نعم، وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، اور مجھے توقع ہے کہ تم ان میں سے ہوگے اے ابو بکر۔ احمد ترمذی میں حدیث رسول ہے، میری امت میں میرے امتیوں کے ساتھ سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے رحم دل ابو بکر ہیں۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ فرمایا، عائشہ کو۔ پھر میں نے عرض کیا، مردوں میں سے؟ فرمایا، ان کے والد کو۔ پھر پوچھا، ان کے بعد کس کو؟ فرمایا، عمر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رسول اللہ کے پاس آئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم عتیق ہو، یعنی اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد کیے ہوئے۔ اس دن سے ان کا نام عتیق ہو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، مال اور رفاقت کے اعتبار سے سب آدمیوں سے زیادہ مجھ پر ابو بکر کا احسان ہے، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا دلی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، البتہ ان سے اسلامی اخوت اور محبت ہے۔ دیکھو، مسجد نبوی کی طرف کسی کا دروازہ نہ رہے سوائے ابو بکر کے گھر کے دروازے کے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان تکرار ہو گئی اور انہوں نے حضرت عمر سے معافی مانگی، مگر حضرت عمر نے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر پریشان ہو کر رسول اللہ کے پاس اس حال میں چلے گئے کہ ان کے کپڑے کا کونا گھٹنے پر سے ہٹا ہوا تھا، تو رسول اللہ نے پاس بیٹھے صحابہ کو فرمایا کہ تمہارے صاحب ابو بکر کسی سے لڑ کر آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، میں نے اسلام کیا اور کہا، مجھ میں اور عمر بن خطاب میں تکرار ہو گئی ہے، اور میں نے جلدی میں ان کو برا بھلا کہہ دیا۔ پھر میں شرمندہ ہوا اور ان سے معافی مانگی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ ان کو سمجھائیں۔ یہ سن کر رسول اللہ نے 3 مرتبہ فرمایا، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر، اللہ تم کو بخش دے۔ ادھر حضرت عمر شرمندہ ہو کے حضرت ابو بکر کے گھر گئے، مگر معلوم ہوا وہ گھر پر نہیں، لہٰذا وہ بھی رسول اللہ کے پاس چلے آئے اور سلام کیا تو رسول اللہ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ حساس دل حضرت ابو بکر ڈر گئے کہ کہیں رسول اللہ حضرت عمر سے خفا نہ ہو،
لہٰذا دوزانہ ہو کے بیٹھ گئے اور 2 مرتبہ کہا، انا کنتو اسلم یا رسول اللہ، یعنی خطا میری تھی، میں نے ہی عمر کو برا بھلا کہا تھا۔ تب رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں یہ سمجھ لو، اللہ نے مجھے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، لیکن تم نے مجھے جھوٹا کہا اور ابو بکر نے مجھے سچا کہا اور اپنے مال اپنی جان سے میری خدمت کی۔ پھر 2 مرتبہ فرمایا، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي، کیا تم میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ رسول اللہ کے اس فرمان کے بعد حضرت ابو بکر کو کسی نے نہ ستایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، آپ غار میں میرے ساتھ تھے، اسی طرح حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ رہیں گے۔ مکہ کی فتح اور حنین وظائف کے غزوات سے فارغ ہو کر جب رسول اللہ مدینہ تشریف لے گئے تو مختلف تنظیمیں اور تبلیغی امور میں مصروف ہو گئے۔ تبوک کی مہم پیش آئی، پھر عرب قبائل کے وفود کا تانتا بند کیا، اسی لیے 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ اس دوران میں حج کا زمانہ آ گیا۔ رسول اللہ نے مدینہ میں اپنی مصروفیات کی بنا پر نیز حضرت ابوبکر کے مرتبے کو لوگوں پر واضح کرنے کے لیے انہیں 300 صحابہ پر امیر الحج مقرر کر کے مکہ روانہ کیا اور اپنی قربانی کے 20 اونٹ ساتھ دیے۔ فتح مکہ کے بعد یہ پہلا حج تھا جو مسلمانوں نے آزادانہ اسلامی طریقے سے کیا اور ابو بکر پہلے امیر حج بنائے گئے۔